کہ عورت کو دنیا کے اعتبار سے مرد کے برابر چلنا چاہیے، حالانکہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ عورتیں تجارت میں اپنے مردوں کا تعاون کرنے لگیں. عورتیں تجارت میں مردوں کا تعاون کریں. غور کریں کیا کیا 5 علامتیں قرب قیامت کی ہیں، جن میں ایک بڑی اہم علامت یہ ہے کہ عورت تجارت میں اپنے مرد کی مدد کرے گی. سنو تو صحیح، سو رہے. عورت تجارت میں اپنے مرد کی اگر مدد کرتی ہے تو فرمایا قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے. اتنا بھی عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ تجارت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی عورت تجارت میں مرد کی مدد بھی کر دے، اس کی بھی گنجائش نہیں. اس کی بھی آپ ذرا غور کی. شریعت تو یہ کہتی ہے قیامت قائم ہوگی فاسق لوگوں پر، اور قرب قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ عورت اپنے مرد کی تجارت میں اس کی مدد کرے. آپ اسے اندازہ کر لیجئے پھر وہ کیا بڑی قیامت ہوگی کہ عورت خود تجارت کرے. اس کا تقاضا کون کر رہا ہے؟ اس کا تقاضا عقل کر رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عقل تقاضا کہ عورت کو یہ کرنا چاہیے. عقل تقاضا کر رہی. میں نے پہلی مثال عرض کی کہ ابلیس نے جو نافرمانی کی ہے وہ نافرمانی کس بنیاد پر کی ہے؟ عقل کی بنیاد پر. کہ عقل کا تقاضا یہ ہے میں پرانا ہوں، یہ نائے ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں آگ سے ہوں، روشنی ہوں، یہ مٹی سے ہیں، سیاہ ہیں، ان میں ظلمت ہے، مجھ میں نور ہے، میرا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے نا. مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کرنے کے لیے؟ یہ سارا انکار اور یہ ساری محرومی یہ سب کی سب صرف عقل کی بنیاد پر ہے. میں پہلی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کے کسی امر کی بنیاد عقل نہیں. تو اس کی مثال عرض کر رہا تھا کہ آپ نے خبر دی کہ جہنم میں درخت. کیوں؟ اس خبر کی کیا ضرورت ہے کہ اگر جہنم میں درخت کی خبر نہ دی جائے تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ آپ جو جہنم کو تسلیم کر رہے ہیں وہ جہنم کو آپ درخت کے ساتھ مانتے یا نہیں مانتے. ورنہ عقل یہ کہے گی کہ آگ اور لکڑی جمع نہیں ہو سکتے. اے محمد آج جس آگ سے ہمیں ڈرا رہے ہیں نا جہنم کہ وہ آگ اتنی سخت ہوگی، ایسی ہوگی، ہم اس آگ سے ہم نہیں ڈرتے کیونکہ جب وہ لکڑی کو نہیں جلائے گی تو ہمیں بھی نہیں جلائے گی. یہ عقل کا تقاضا ہے. اور کیا اگر یہ نہ کہا جاتا کہ جہنم میں درخت ہے تو کوئی تسلیم کرتا ہے کہ ہاں جہنم کی آگ گرم ہے. ہم یہ کہتے ہیں جہنم میں درخت بھی ہے، آگ بھی بہت گرم ہے. اب آپ یہ تو آپ کا انکار کیجیے یا درخت کا انکار کیجیے. عقل یہ کہتی ہے، پڑھتے نا سارے منطق پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں، آگ اور لکڑی کیسے جمع ہوگی؟ آگ اور لکڑی جمع کیسے ہو؟ اس امتحان کے لیے خبر دی گئی. ہے. 2 خبریں قرآن میں ایک ساتھ ہیں. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. کہ ہم 2 خبریں تمہیں دے رہے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج. عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے 1 مہینے کا وقت چاہیے. بیت اللہ سے بیت المقدس تک 1 مہینے کا وقت ہے سفر. پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر 50,000 سال کی جو مسافت ہے وہ تو صرف جبرائیل کی ہے. احکام صرف کی جزائیں
تو سوچیے آپ نے صبح خبر کی لوگوں کو کہ رات میرا سفر ہوا ہے یہاں سے بیت المقدس کا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر. یہ خبر کیوں دے رہے ہیں آپ؟ یہ خبر اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ مانتے یا نہیں مانتے؟ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ کفر پر ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی خبر کو ہم نبی کے اعتماد پر یقینی تسلیم کرتے ہیں تو آپ ایمان والے ہیں. اتنی آسان بات. چنانچہ کفار نے جب اس بات کو عقل سے لیا تو انکار کیا، اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو یقین سے لیا، عقل سے نہیں، عقل سے نہیں، یقین سے لیا. میں نے کہا بالکل سچی بات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ابو جہل نے عقل سے لیا. ابو جہل نے یہ کہا کیونکہ جب 1 مہینے کی مسافت یہاں سے بیت المقدس کی ہے تو وہ سفر 1 رات میں کیسے ہو گیا؟ پھر آسمانوں کا سفر اسی رات میں کیسے ہو گیا؟ اور صبح سے پہلے واپسی کیسے ہو گئی؟ ہم اس کو نہیں مانتے. اور اگر آپ کہتے ہیں ہوا ہے تو ہم آپ سے ثبوت طلب کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ ہمارا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف گیا ہے، آپ کو کہیں ملا راستے میں؟ اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں گے. ہم سوچیے، وہ تو براق کا سفر تھا، غیبی نظام تھا، وہ تو براق کا سفر تھا. آپ اس میں شک کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس زمانے کے ہوائی جہاز میں کوئی بیٹھ کر کسی گاؤں کے اوپر سے گزر رہا ہو جہاز، اور آپ یہ کہیں جہاز میں بیٹھنے والوں سے کہ تم بتاؤ تمہیں فلاں گاؤں میں لوگ بیٹھے ہوئے کام کرتے ہوئے نظر آئے، کون کیا کر رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا، بتاؤ. کوئی بتا سکتا ہے؟ مجھے ہاں نام جواب دیں. آپ اس زمانے کے جہاز میں سفر کرنے والے سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ گاؤں سے گزرے تھے تو اس گاؤں والے کیا کر رہے تھے. آپ تو پاگل کہا جائے گا. مثال دے رہا ہوں، بہت آسان، بہت آسان مثال دے رہا ہوں. آج کسی جہاز میں بیٹھ کر سفر کرنے والے سے آپ پوچھیے کہ آپ فلاں ملک کے اوپر سے گزرے تھے، اس ملک والے اس وقت کیا کر رہے تھے، آپ نے دیکھا؟ اگر آپ بتائیں تو ہم آپ پہ یقین کریں گے. آپ نے سفر کیا جہاز سے، آپ نہیں بتا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ سوچیں ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچو کہ جب انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جہاز میں سفر کرنے والے سے آپ سوال نہیں کر سکتے کہ گاؤں کے لوگ کیا کر رہے تھے، بہت گاؤں سے گزرے تھے آپ، تو آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ جب براق آسمان سے آیا اور آپ کا سفر معراج ہوا تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ تو سوال کیا. کفار نے کہا کہ آپ اس کے جواب دیجیے، ہم مان لیں گے. اللہ نے آپ کے سامنے سارا تجارتی قافلہ کفار کا آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ نے اونٹوں کی تعداد، اونٹوں کا رنگ، جو سامان بندھا ہوا رکھا تھا اونٹوں پر، اس کی ساری فہرست آپ نے بیان کر دی. تو اب کفر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی کو جادوگر کہہ کر انکار کر. میں نے ایک مثال عرض کی. چنانچہ جب سفر معراج ہوا تو کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے. چلے بھائی ایسی بات آج انہوں نے کہہ دی ہے کہ یہ بات تو کسی طرح گلے نہیں اتر رہی ہے، اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں ہم پر کہ جی آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جب نبی کو غیب کی خبر دیتے ہیں، جب نبی کو غیب کی خبر دیتے ہیں تو تینوں قسم کے لوگوں کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. کفار کے انکار میں، منافقین کے شک میں، اور ایمان والوں کے ایمان میں. تینوں میں اضافہ ہوتا ہے. کافر انکار میں آگے جائے گا، اور منافق شک میں آگے بڑھے گا، اور مومن یقین میں آگے بڑھے گا. مومن یقین میں آگے بڑھے گا. تینوں کی ترقی اسی میں ہے. کافر کے کفر کی ترقی بھی اسی میں ہے، اور منافق کے شک کی ترقی بھی اسی میں ہے.
اور مومن کے ایمان کا امتحان اور اس کے ایمان کا امتیاز بھی اسی میں ہے کہ ہم غیب کی خبر دیں گے. دیکھتے ہیں ایمان والے یقین کر کے آگے بڑھیں اور منافقین شک کر کے شک میں آگے بڑھیں اور کفار انکار کر کے انکار میں اور نبی سے نفرت میں اور نبی سے وحشت اور دور جانے میں آگے بڑھیں. تینوں کی ترقی اسی میں ہے، ایک ہی خبر. میں مثالیں عرض کر رہا ہوں ایمان بالغیب کی، مثال عرض کر رہا ہوں ایمان بالغیب. یہ جو خبر دیں گے وہ خبر عقل کے خلاف ہوگی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے نبی کی بات کو تسلیم کیا ہے عقل کی بنیاد پر یا صرف اس لیے کہ نبی کہہ رہے ہیں بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. نبی کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. میں نے ایک مثال رکھ دی کہ ایمان بالغیب یہ ہے کہ آپ نے خبر دی ہے کہ جہنم میں آگ بھی ایسی ہے، جہنم کی درخت بھی ہے جہنم. یہ کہا کہ اے محمد آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ درخت یا تو درخت کہی ہے یا آگ کہی ہے، دونوں چیزیں کی جمع کر رہے ہیں. ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت